إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جسے لے گئی ہے ابھی ہوا وہ ورق تھا دل کی کتاب کا، جسے لے گئی ہے ابھی ہوا وہ ورق تھا دل کی کتاب کا، کہیں آنسوؤں سے لکھا ہوا کہیں آنسوؤں سے مٹا ہوا. حاضرین مجلس، احباب گرامی، دنیا میں ہر چیز جس کی ابتدا ہوتی ہے اس کی انتہا بھی ہوتی ہے. رسالت و نبوت کی ابتدا جناب آدم علیہ السلام سے لگاتار چلی، مسلسل چلی، بڑی پختگی کے ساتھ پائیدار ہو کر کے چلی. مگر جب خاندان شرف میں، عزت میں، عروج میں، آبرو میں، مقام اور مرتبے میں اپنی انتہا کو جا پہنچا تو اللہ رب العزت نے وہاں پر نبوت کی انتہا کر دی، جسے ہم ختم نبوت کہتے ہیں. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی آخری کنارہ ہوتا ہے، اس کے بعد آگے ہلاکت ہوتی ہے. میرے رب نے جتنی بھی ہستیاں دنیا کی رہنمائی کے لیے اتاری، بھیجی، مبعوث کی تھی، بقول جبریل امین کہ شرق و غرب، شمال و جنوب، پوری دنیا میں گھوم پھر کے دیکھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے اس کائنات میں رب نے کوئی اور نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ نے نبوت کی انتہا کر دی، ختم نبوت کا تاج پہنا دیا. ساری دنیا میں مل کے یہ تاج اتارنا چاہے تو نہیں اتار سکتا. یہ نہیں کہ اس کے لیے کوششیں نہیں ہوئی، کوششیں پہلے دن سے جاری ہیں، مگر امت مسلمہ کا ایمان، یقین، اتقان اس دن سے لے کے آج تلک اور آج سے قیامت تلک جو بھی میرے محبوب سے اس ٹائٹل کو چھیننے کی کوشش کرے گا خود ختم ہو جائے گا. یہ ٹائٹل ختم ہونے والا نہیں ہے. لہذا ہم اپنے محلے اور علاقے میں دیکھتے ہیں کہ اگر خاندان معزز ہو،
اور بندہ نسلی ہو، خاندانی ہو، تو اس کی تعلیم بھی اچھی ہوتی ہے، تربیت بھی اچھی ہوتی ہے، سوچ بھی اچھی ہوتی ہے، فکر بھی اچھی ہوتی ہے، اس کے اہل و عیال کا لب و لہجہ بھی اچھا ہوتا ہے، اس کا یارانہ، اس کی بیٹھک، اس کا گھرانہ بھی اچھا ہوتا ہے۔ جب پوری کائنات میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے ذات میں، خاندان میں، حسب نسب میں کوئی اور نسلی ہے ہی نہیں ان سے بڑھ کے، اور پھر کوئی کوشش کرے یا کسی کے بہکاوے میں آ جائے تو ہم دونوں کو کہتے ہیں اپنی کوششیں ضد میں جتنی مرضی کر لو، نہ ان کا فائدہ ہونا ہے، نہ آپ کو، نہ آپ کی نسل کو، اور جو بہکاوے میں آئے ہوئے ہیں انہیں بھی کہتے ہیں ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں۔ دعوت کا مطلب یہ ہے کہ لوٹ آؤ، صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتا۔ اگر عقیدہ ختم نبوت میں غلطی ہو گئی، غلطی لگ جانا، غلط فہمی ہو جانا، شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ اس میں آپ دیکھیں نہ، سوچیں نہ، سمجھیں نہ، اور غلط اور صحیح کی پہچان کر کے تحقیق کر کے لوٹیں نہ۔ دوسرے نمبر پہ جو انسان خود نسلی ہوتا ہے، خاندانی ہوتا ہے، اس کی جتنی بھی چیزوں پہ نظر پڑتی ہے، اس کا جو چناؤ اور انتخاب ہوتا ہے، اس کی جو سلیکشن ہوتی ہے رشتہ داری میں اور گھرانے میں، وہ بھی بے مثال ہوتی ہے، لازوال ہوتی ہے۔ میں نے شہد کی مکھی کو پوری زندگی دیکھا ہے، مرتی مر جائے گی، گندگی پہ نہیں بیٹھے، نسلی ہے، مکھیاں تو اور بھی بہت ہیں، بیٹھے گی تو پھول پہ بیٹھے گی۔ میں نے تو تتلی کو دیکھا ہے، وہ کاغذی پھولوں پہ نہیں بیٹھتی۔ جب شہد کی مکھی نے بیٹھنا ہے، پھول پہ بیٹھنا ہے، رس چوسنا ہے، جو بنانا ہے معیاری بنانا۔ کائنات کے سب سے عظیم تر انسان، رہبر، مرشد، پیمبر، ہادی اور رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خود اتنے نفیس، اتنے پاکیزہ، اتنے عمدہ، اتنے خاندانی، اتنے بڑے نسلی، آپ کیا سوچ سکتے ہیں کہ ان کے گھرانے کے اندر کوئی کمی ہو؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، میرے پیمبر کا پورا گھرانہ، اہل بیت اطہار کا ایک ایک فرد، دنیا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ رب نے ان پہ آ کر کے انتہا کر دی۔ فیصل آباد کے شاعر نے جب یہ جملے لکھے تھے تو میں سمجھتا تھا کہ پنجابی میں یہاں آ کے شاعری ختم ہو گئی ہے۔ حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا۔ جب انتہا ہے ذات میں تو گھرانے کے اندر بھی میرے محبوب کے گھرانے جیسا کوئی نہیں۔ ساری دنیا بھی ان کے خلاف سوچتی رہے، لکھتی رہے، بولتی رہے، کہتی رہے، تحریر میں، تقریر میں، بیان میں، خطاب میں، دعوت میں، ابلاغ میں، تبلیغ میں، ان کے گھٹیا جملے اور بول انہی پہ لوٹیں گے۔ میرے محبوب کی آل اور آپ کے اہل اور آپ کے گھرانے پہ کوئی نقص نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ لہذا عقیدہ بنا لے، جیسے پہلا کہ سارے انبیاء میں رب نے جس ہستی پہ آ کے حسن کو، جمال کو، کمال کو، رفت، شان، آبرو کو ختم کر دیا ہے، نبوت بھی وہی ختم کی۔ کوئی چھوٹا کہے، کوئی عام بندہ بولے، کوئی پڑھا لکھا بولے، کوئی ان پڑھ بولے، کوئی بڑے عہدے پہ بیٹھ کے بولے،
اس کا نقصان میرے محبوب کی ذات کو نہیں ہے اور نہ ہی عقیدہ ختم نبوت کو ہے. ہم سارے بھی ختم ہو جائیں اور ایک بچہ بھی ہمارا زندہ رہے تو انشاءاللہ وہ بھی اس کا محافظ بنے گا، کیونکہ اس حفاظت کو اللہ نے خود اپنے ذمہ لی. اور دوسری گزارش، میرے محبوب کی آل کو، اور جب میں آل بول رہا ہوں تو یہ 1 to آل ہے، A to Z ہے، الف سے لے کے یا تلک جتنے بھی میرے محبوب کے رشتے ہیں رب نے باکمال بنائے. جس رشتے نے خون کا رشتہ ہونے کے ساتھ دین کا رشتہ کما لیا، ان کو کوئی نفی کرے یا جمع کرے یا تفریق کرے یا تقسیم کرے یا ان میں کوئی ونڈ ڈالے یا فرق ڈالے، یہ اس کی تقسیم اسے خود تقسیم کر دے گی. لیکن انشاءاللہ یہ قیامت تک کے لیے اللہ نے قرآن میں اکٹھے کر دیے ہیں. دنیا کے سارے گھرانے مل جائیں، ہر معزز گھرانے کے پاکیزہ افراد مل جائیں، عورتیں مل جائیں، بچے جوان بوڑھے مرد سب مل جائیں، میرے محبوب کی آل کے ایک چھوٹے سے بچے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. اگر یہ میں نقطہ سمجھا پایا ہوں تو انشاءاللہ ہماری آج اسی پہ بات ہوگی. اور تیسری چیز بھی ساتھ سن لیں، اچھے لوگوں کے یارانے بھی اچھے ہوتے ہیں، دوستانے بھی اچھے ہوتے ہیں، کمپنی بھی اچھی ہوتی ہے، سوسائٹی بھی اچھی ہوتی ہے، ان کے ڈیرے بھی اچھے ہوتے ہیں. ایک بندے کو کتے بلے کا شوق نہیں ہے، آپ کوشش بھی کریں گے تو وہ نہیں آئے. ایک بندہ خاندانی ہے، نسلی ہے، ساری دنیا میں مل کے کہے کہ سرپنچ کی حیثیت سے فیصلہ غلط کر دے یا جو ہے ادھر ڈنڈی مار جا، نسلی بندہ ڈنڈی نہیں مارا کرتا. ہم نے تو یہی دیکھا. اس کے یار بیلی ساری دنیا انگلیاں اٹھائے وہ ہلکے نہیں ہوتے. میرے محمد کا گھرانہ بھی ایک نمبر، یارانہ بھی ایک نمبر، وہ خود بھی ایک نمبر. اور جینور جہاں ہر معیار کی انتہا ہوتی ہے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، آل مصطفیٰ کہتے ہیں، اور میرے پیغمبر کے یار کہتے ہیں، میرے پیغمبر کے اہل بیت کہتے ہیں. یہ تینوں چیزیں آج ہمارے جمعے کا انشاءاللہ ٹاپک ہیں، اسی پہ میری بات ہوگی. اور میں کوئی 2 جگہوں سے قرآن مجید نہیں پڑھنے والا، اللہ نے یہ سب کچھ ایک ہی جگہ اکٹھا کر دیا ہے. سورۃ الاحزاب ہے. جب یہ سورت اتری تھی تو اس وقت دنیا کے 11 بڑے قبیلے، 12 بڑے گروہ تلواریں ننگی کر کے، میان سے نکال کر کے، دھاریں تیز کر کے، زہر میں بجھا کر کے، یہ میرے محبوب کی ذات کو، آپ کی آل کو، آپ کے دوستوں کو اور آپ کے ماننے والے امتیوں کو مٹانے کے لیے مدینے پہ چڑھے تھے. غزوہ خندق اور غزوہ احزاب آپ جانتے ہیں، مجھے اس کی تفصیل میں نہیں جانا. فیصلہ یہ تھا کہ آج محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈی این اے ختم کر دیا جائے گا. نہ ان کو چھوڑنا ہے، نہ ان کے بچے چھوڑنے ہیں، نہ ان کی نسل چھوڑنی ہے، نہ ان کے اہل و عیال کو چھوڑنا ہے، نہ ان کے کسی ماننے والے کلمہ گو یار بیلی امتی اور صحابی کو چھوڑنا ہے. آج سب مل جاؤ، اس فتنے کو ختم کر لو تو ٹھیک. آسمان سے آواز آئی، انا اعطیناک الکوثر. محبوب یہ جو ہم نے آپ کو عطا کر دیا ہے نا، اس سے جلتے کڑتے مریں گے، حسد کی آگ میں جلیں گے. ہم نے جو دینا ہے وہ دے دیا ہے، جو عطا کرنا ہے وہ کر دیا ہے، اور ایسی عطا ہم نے کسی اور کو کی نہیں. انا اعطیناک الکوثر. سوچنے والا جو سوچ سکے اس سے بھی بڑھ کر، لکھنے والا جتنا لکھ سکے اس سے بھی بڑھ کر، اور تقریر کرنے والا، بیان کرنے والا ہر زبان میں جو جو کہہ سکتا ہے، سوچ سکتا ہے، محبوب اس سے بڑھ کے ہم نے آپ کو دے دیا ہے. اس کے بدلے میں ہم صرف 2 چیزیں مانگیں گے. فصلی لربک وانحر. قربانیاں دینی پڑے گی، میرے گھر سے جڑا رہنا پڑے گا، حالت قیام ہو، حالت رکوع ہو، حالت سجود ہو، حالت تشہد ہو، میرا بن کے رہنا پڑے گا. اللہ اتنی خیر عطا کر دی ہے
یہ ایک ڈیوٹی لگا دی ہے. اللہ نتیجہ کیا ہوگا؟ کہا ان شانئک هو الابتر، میں تیرے دشمنوں کو بے نسلہ کر کے نہ ماروں تو مجھے رب محمد نہ کہا. حضرات تینوں چیزیں پیغمبر ذات میں اور نبوت میں آخری انتہا پر، میرے نبی کی آل اور گھرانہ عزت آبرو مقام رتبے میں آخری انتہا پر، اور میرے پیغمبر کا یارانہ وفا کے اندر، حیا کے اندر، تعلیم کے اندر، تربیت کے اندر. دنیا جو بھی معیار بنائے گی ہر معیار سے آگے ہے. یہ ایک مومن کا عقیدہ اللہ نے بنایا ہے. جو ان کے ساتھ ہو کے چلے گا دنیا میں بھی عزت، آخرت میں بھی عزت. اور جو اس کے برعکس چلے گا، یاد رہے پانی کی مخالف سمت میں تیرا جا سکتا ہے لیکن کتنی دیر؟ پانی کے بہاؤ کے الٹ آپ اپنی جوانی دکھا سکتے ہیں، زور بازو لگا سکتے ہیں، سینے اور ہک کے زور پہ کچھ دیر بڑھیں گے، لیکن میرے رب کا فیصلہ ہے کہ تیرے سینے کو توڑ کے رکھے گا وہ سینہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آل، گھرانے اور یارانے کے بارے میں کینہ رکھتا ہے. اس سینے کے لیے اس دنیا میں عزت نہیں ہے. جو یہاں چلے گا آگے بھی چلے گا، لہذا اپنے سینے پاک کیجیے. اللہ نے نہ کسی مذہب کو نہ کسی مسلک کو اس کو ذکر کیا ہے سورہ احزاب میں 12 قبیلوں میں. اور آج جب میں بیان کر رہا ہوں 7 بر اعظم، 249 ملک، 3064 زبانوں میں، جب 4200 مذہب اور گروہ اور ازم کام کر رہے ہیں، ان کے اندر اس قرآن کا اعلان ہے. وہ اعلان سنیے. اللہ فرماتے ہیں سورۃ الاحزاب ہے، گھر جا کے وزٹ کیجئے گا، 21ویں پارے کا آخری صفحے کا آخری آدھا صفحہ ازبر کیجئے، بچوں کو پڑھائیے اور اپنی نسلوں کو. اس سے طاقتور دنیا میں کوئی معجون نہیں ہے، کوئی خمیرہ نہیں ہے، کوئی دوا نہیں ہے، اور اس سے بڑھ کر کے کوئی عظیم عقیدہ نہیں. مالک کہتے ہیں یا ایھا النبی. یاد رہے کہ اللہ یہاں یا ایھا الرسول بھی کہہ سکتے. اللہ رب العزت اپنے محبوب کا نام بھی لے سکتے تھے، مگر وصف کون سا بیان کیا؟ یا ایھا النبی. نبی غیب کی خبریں دینے والا نہیں ہوتا، نبی وہ ہوتا ہے جو وحی کی خبر دے. مطلب آپ اپنی مرضی سے نہیں بولنے لگے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ ہماری اپنی بات ہے، یہ ہماری اپنی سوچ ہے، یہ ہماری اپنی فکر ہے، یہ ہمارا اپنا دین ہے، یہ ہماری عطا ہے. ہم نے آپ کو چنا ہے نبوت کے لیے. ہم آپ کو خبر دلواتے ہیں نزل بہ الروح الامین. وہ آپ کے دل پہ اتارتا ہے اور آپ اپنے دل سے بات زبان پہ لا کے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. جلدی کرنے کی ضرورت نہیں، یہ ہمارا فیصلہ ہے اور ہم نے اس کو کروا کے چھوڑنا ہے، منوا کے چھوڑنا ہے. آپ نے صرف بتانا یا ایھا النبی. جو بتانے پہ یقین کر لے گا میں مقدر اور نصیبے اچھے کر دوں گا، بھلے حبشے سے چل کے کیوں نہیں آیا. جو آپ کی بات پہ یقین کر لے گا، خبر کو تسلیم کر لے گا، میں سلمان کو اہل بیت کا فرد بنا دوں گا، بھلے وہ فارس سے چل کے کیوں نہیں آیا. میں صہیب کو روم سے آنے والے کو ایسی عزت اور آبرو سے نواز دوں گا جو مقامی اور لوکل قریبی رشتہ دار سگا اپنا خون. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب. اے نبی، جس نے تیری خبر کو، وہی والی بات کو سن کے ان سنی کر دیا، نہیں مانا، تیرا سگا چچا بھی ہو، حسین و جمیل بھی ہو، نام اور کنیت ابو لہب ہو، میں برباد کر کے رکھ دوں گا، میں نسلیں تباہ کر کے رکھ دوں گا. تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب کے قبیلے کا فرد آج آپ کو دنیا میں کسی جگہ پہ کوئی نام والا نہیں ملے گا. کیوں؟ اس کے پاس پیسہ نہیں تھا، دولت نہیں تھی. اللہ کہتے ہیں ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. میرے محبوب جو تیری نبوت والی وحی والی زبان کی خبر کے خلاف چلا گیا، 100 فیکٹری بھی بنا لے میں تباہ کر دوں گا، اربوں خربوں کے بجٹ بنا لے میں برباد کر کے رکھ دوں گا.
زمینیں، پیلیاں، فصلیں، بڑے بڑے مربے، جائیدادیں، جگیریں بنا لے، میں ملیا میٹ کروا دوں گا، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کی جمع پونجی، اس کی اولادیں، نسلیں کام نہیں آئیں گی، فصلیں کام نہیں آئیں گی، اس کی اصل اور اصیل ہونا اس کے کام نہیں آئے گا۔ سیصلی نارا ذات لہب، دنیا میں بھی جل جل کے مرے گا، موت دوں گا تو بدبودار دوں گا، غلیظ ترین سوچ کا مالک جب مرے گا، آگے چل کے کوئی پروٹوکول نہیں دوں گا کہ تیرا رشتہ دار ہے، جس نے تیری نبوت والی زبان پہ اعتبار نہیں کیا اس کے لیے میری جنت نہیں ہے، جہنم۔ یا ایھا النبی کا معنی یہ ہے، اس آیت کو پڑھ کے یا ایھا النبی کو مسلمان کلمہ پڑھ کے پھر اپنے اپنے بہکاوے میں ہے۔ میرا یہ جمعہ نہیں ہے، یہ درد ہے، یہ خطابت نہیں ہے، یہ وہ احساس ہے جو آج آپ کو بھی نہیں، مجھے بھی نہیں، کو بھی نہیں۔ رب کی ذات بول پالتی ہے، اگر کوئی بول پال لے، میرا رب نہیں دیکھتا حبشی ہے چلتا زمین پہ ہے، قدموں کی چاپ جنت کی حوروں کی لوری بنا ڈالے، اور جو اس بات کو رد کرے نبی کا سچا چچا بھی ہو تو رب اٹھا کر کے جہنم میں پھینک دے، پوری زندگی حافظوں کو کہے جب جب قرآن پڑھو تو لعنت بھیجے، تبت یدا ابی ملعون ہے وہ بندہ جو پیغمبر کی نبوت والی زبان سے نکلے ہوئے بولوں کو تولتا نہیں۔ اور ملعون ہونا یہ نہیں ہے کہ لوگ اس کو پھٹکار کریں گے، بے شمار کریں گے اور بار بار اس کی طرف ہاتھ بنائیں گے، پنجہ بھیجیں گے، تو اللہ نہیں ہے، یہ نہیں، وہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہے جو ملعون ہے۔ اللہ جی کیا کہنا چاہتے ہیں، محبوب کیا کہیں؟ اللہ کہتے ہیں یا ایھا النبی، اے ہماری نبوت کی خبر دینے والے سردار اور مرشد، قل لازواجک، بات اپنے گھر سے شروع کرو۔ دنیا پہ انگلیاں اٹھانے والوں ذرا اپنا گھر دیکھو، اوروں کو برا کہنے والوں کیا کہیں اپنے گھر میں عزت تار تو نہیں ہو گئی؟ ان شانئک ھو الابتر، تیرے اور تیرے گھرانے اور یارانے تینوں کے دشمن کے لیے میں نے عزت نہیں رکھی۔ میں شکل تیرے امتی ہیں نہیں بگاڑتا، لیکن میں عقل بھی بگاڑ دیتا ہوں، میں اصل بھی بگاڑ دیتا ہوں، میں نسل بھی بگاڑ دیتا ہوں، میں فصل بھی بگاڑ دیتا ہوں۔ شکل قیامت کے دن بگاڑوں گا۔ آغاز کل ازواجک، اپنی بیویوں سے کہیے، سر جی اگر چودھری صاحب دا گھر ٹھیک نہیں، ہوتی بیوی ٹھیک نہیں، تو وہ سارے ٹبر دا فائدہ کیا؟ خاندانی لوگوں کی سب سے پہلے بیوی ٹھیک ہوتی ہے۔ ماں باپ نسلی ہوں، اولادیں بھی نسلی ہوتی ہیں، حسب نسب ہوتا ہے۔ رب کہتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ اپنی بیوی ختیجہ سے کہہ دو صرف ایک ختیجہ، قرآن اس وقت بھی اتارا جا سکتا تھا کل زوجتک، اگر بیوی صرف ایک ٹھیک تھی اور باقی سارا، تو اپنی عقل کا علاج کیجئے، لوٹ آئیے، رجوع کیجئے، نبض دکھائیے، کتاب و سنت اللہ رب العزت کے حکیم اور حکمت سے ملیے، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ اور میرا رب بڑے لوگوں کو افاقہ دیتا ہے۔ علاج کبھی دوا سے ہوتا ہے، کبھی دعا سے ہوتا ہے، کبھی لفظوں سے ہوتا ہے۔ اور یہاں سفر کرتے ہوئے میں نے سب سے پہلے جھولی اٹھا کے رب کے سامنے دعا کی تھی کہ مالک سفر شروع ہے۔ تیرے محبوب نے جناب علی سے کہا تھا یمن جا رہے ہو، لوگ عیسائی ہیں، تمہاری محنت یہ مت سمجھنا کہ لوگ مانے نہیں، اگر ایک بندہ بھی لوٹ آیا اور درست ہو گیا تو تیرے لیے سرخ اونٹوں کی تجارت سے بہتر سودا ہے۔ ایک فرد بھی اگر بدلا، سوچ بدلی، نظریہ بدلا، انشاءاللہ میرا رب جو ہے وہ کرم کر دے گا۔ آئیے میرے پیغمبر خود بھی ہر معیار کی آخری انتہا، اور میری نبی کا گھرانہ بھی عزت اور آبرو وقار اور معیار کی آخری انتہا۔ دلیل اپنی بیویوں سے کہو، اللہ کیا کہوں؟ انہیں آفر دیجئے، دو آپشن ہیں، یہ چن لو یا یہ چن لو۔ آپ مجھے کہتے ہیں سر جی تسی اگر لاہور جانا ہے تے دو رستے نے ساڈے کول، ایک پرانا کاموں کی جا نکلو، دوسرا موٹر وے۔
اب یہ میری ثواب دید ہے، آپ صرف بتا سکتے ہیں، رستے پہ مجھے چڑھا نہیں سکتا۔ میں کس رستے کو چنتا ہوں یہ میری اپنی نظر اور نقطہ نظر ہے۔ میرے نبی کے گھرانے پہ بولنے والے پیغمبر کی زبان سے اللہ نے خود کہا کہ محبوب تم کہو، اپنی بیویوں کو کہو کیا، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، دنیا کا مال چاہیے، متاع چاہیے، عزت چاہیے، آبرو چاہیے، حسن چاہیے، جمال چاہیے، میک اپ چاہیے، پیسہ چاہیے، دولت چاہیے، نیچر چاہیے، بڑے بڑے گھر محلات چاہیے۔ آفر کب کروائی جا رہی ہے؟ جب سارے جھونپڑوں میں تھے، کلیوں میں تھے، جہاں ایک سب کی جگہ ہے، پیغمبر سجدہ کرتے ہیں تو بیوی کے لیٹنے کی جگہ نہیں بچتی، اور اگر بیوی لیٹی ہے تو پیغمبر کے سجدہ کرنے کی جگہ نہیں بچتی۔ ایسی جگہوں کو جن کو ہم عزت سے روزے کہتے ہیں، یہ وہی تھے جو کھجور کے پتوں کے بنے ہوئے وہ گھروندے اور چھوٹے چھوٹے جھونپڑے پیغمبر معراج کر کے لوٹے تھے، بڑے بڑے محلات دیکھ کے آئے تھے۔ دنیا یورپ چلی جائے، دبئی چلی جائے، سعودیہ چلی جائے، گھر کا فرنیچر بدل لیتی ہے، پتھر بدل لیتی ہے، در و دیوار بدل لیتی ہے، دروازے، مگر میرے پیغمبر وہاں سے لوٹ کے بھی آ کر کے ان حالات میں اپنی بیویوں کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہیں کہہ رہے ہیں دنیا چاہیے، بڑے بڑے گھر محلات، کوٹھیاں چاہیے، خادم نوکر چاکر چاہیے، دولت مال پیسہ سیم و زر گوہر سونے چاندی یہ خزانے چاہیے۔ ایک اشارہ کرو، صرف ایک اشارہ، فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ میں اللہ سے کہتا ہوں، اور اللہ نے خود کہا ہے، وہ تمہیں یہ سارا مال و متاع بھی دے گا، فائدہ بھی دے گا، میں تمہیں طلاق بھی دے دیتا ہوں، آزاد کر دیتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں، تم چلی جاؤ اور اپنی مرضی کی زندگی گزارو، سراحا جمیلا۔ اور کبھی ایک لفظ بھی نہیں بولوں گا کہ میری بیوی مجھے اس وجہ سے چھوڑ گئی اور میں نے اس لیے طلاق دی ہے، وہ دنیا کا مال مانگتی تھی، میں نے اس لیے ان کو دے کے فارغ کر دیا ہے۔ سراحا جمیلا۔ سر جی اگر دل ہے تو ذرا یہاں کبھی ترجمے کے ساتھ پڑھ کے رک کے دیکھیے۔ ایک ہے لوگوں کا پراپوگنڈا، اگر آپ اس کا شکار ہو گئے ہیں تو اللہ کے لیے نکلیے، یہ لوگ آپ کی قبر میں نہیں آئیں گے۔ اس کتاب نے وکیل بن کے قیامت کے دن فیصلہ کروانا۔ اللہ یہ میرا موکل ہے، مجھے دیکھ کے چلتا تھا، میرے ساتھ رہتا تھا، میں آج اس کی وکالت کر رہا ہوں۔ وشفعنی فی، میرے موکل کو باعزت بری کیا جائے۔ اللہ کہیں گے جا لے جا۔ اور یہ کتاب یا آپ کے حق میں حجت ہے یا آپ کے خلاف حجت ہے، آپ کی سوچ کیا ہے، فکر کیا ہے، اپروچ کیا ہے، نظریہ کیا ہے، عقیدہ کیا ہے۔ میرے پیغمبر کی بیویوں کو غربت کے دنوں میں، جب 30 دن گھر چولہا نہیں جل رہا ان دنوں میں، جب پہننے کو لباس پورا نہیں ان دنوں میں، جب دنیا کی کوئی آسائش نہیں ان حالات میں۔ پاکستان کے تھوڑے سے حالات کیا بگڑے ہیں، کسی نے کہہ دو نا بھاجی تھوڑا ویزا نہ لوا داں باہر دا، یقین کرو اگلے رات 12 بجے تک وہ فون تے فون ماری رکھدا پی، انہاں دے ہاتھ کوئی آیا اپروچ ہونی ہے۔ محبوب کی تو اپروچ ہی بڑی تھی۔ کیا خیال ہے؟ اچھا ساتھ میں دوسرا آپشن، اب دل والے ہو تو ذرا دل تھام کے بیٹھنا۔ اللہ کہتے ہیں ان کو ساتھ میں یہ بھی کہہ دو ان کنتن، اگر یہ نہیں تو دوسرا آپشن، اگر تم یہ چاہتی ہو تردن اللہ ورسولہ، تمہیں اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ اللہ اکبر، میں نے جب گھر بٹتے دیکھے ہیں تو ساری اولاد چلی جاتی ہے، کوئی ایک ادھا اللہ تو حیا آلہ ماں پیو نال بھی رہن بندے، ساری دنیا کہن دی ہوندی او چن لے، کارنر دا پلاٹ لے لے، او لے لے، پلازا لے لے، منڈی والا لے لے، مربے لے لے، سارے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ کوئی ایک ایسا بھی ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ ابو جی نہیں، مجھے آپ کی ذات کافی، مجھے میری ماں کافی ہے۔ بٹ رہا تھا سامان، نبی کے یارانے میں بھی ذکر کروں گا، ان کو جھولیاں بھر بھر کے دے رہے تھے میرے محبوب، سونے چاندی۔ انصار کے دل میں کسی نے بات ڈالی، جب مشکل ٹائم تھا تو ہم نے سنبھالا، آج آسانی آئی ہے تو مال اپنوں میں دیا جا رہا ہے۔ محبوب سے کہا تو میرے محبوب نے صرف ایک تھپکی دے کے کہا یار تھانوں میں کافی نہیں۔ صدقے جاواں اس اولاد کی طرح جنہوں ماں پیو کانڈ تے تھاپی دے کے کہندا نا او پتر میں نہیں تیرے لیے، میں ہے نا بیٹھا نا، چلو انہاں نے اج سارا لے لیا ونڈ لیا، کچھ نہیں، اللہ دو تے وہ بھی راضی ہو جاندا، یار ٹھیک ہے میرے نال میرے ماں پیو دیاں دعاواں نے میرا رب دو، اور جو رب دیتا ہے پھر لا جواب دیتا ہے۔ میرے پیغمبر کی بیویوں کو کہا جا رہا ہے اگر اللہ اور اس کا رسول چاہیے، والدار الآخرہ،
اور دنیا کی بجائے تمہیں آخرت چاہیے تو پھر سنیے فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ ساری دنیا کی خواتین مل جائیں تمہاری جیسی نیک کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی۔ پہلی چیز ہم آپ کو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ تم محسنات ہو۔ ساری دنیا کا حسن ایک طرف، جمال کمال معیار ایک طرف، میں رب کہہ رہا ہوں اپنی بیویوں سے جا کے کہہ دو۔ حضرات اگر میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں تو تب بھی آپ چیک کر سکتے ہیں، میں بار بار یہ دکھا اس لیے رہا ہوں کہ ہمیں یقین نہیں آ رہا ہوتا، حفظ ہم نے کرا نہیں ہوتا، آیت ہم نے پڑھی نہیں ہوتی، سیاق سباق کا علم نہیں ہوتا۔ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ۔ سر جی ساری دنیا تو ان پڑھ لکھے جہے ادارے چ تسی پڑھتے رہے ہو تو ڈگری دے کے کہے نہیں جی یہ ساڈا ڈاکٹر ہے، پی ایچ ڈی اسکالر ہے، پوسٹ ڈاکٹریٹ تے ٹر گیا، تو دنیا دیاں کیڑیاں گلاں نے؟ پنڈاں والے تے کہندے رہندے نے کل ساڈے نال پٹھے وڑدا سی، اوتھے لوسن، اوتھے سٹالا، ایتھے آ یہ پڑھ بھی گیا، اینو انیاں ڈگریاں، یہ کدا ڈاکٹر ہے، ڈنگر ڈاکٹر ہونا ہے، کوئی فلان ہونا ہے، 100 باتیں لوگ کر لیتے ہیں، لیکن تیری ویلیو، تیری عزت، تیری ڈگری، تیرا اعزاز، تیرا پروٹوکول، وہ دو جملے، وہ تحریر، وہ کانوکیشن، وہ لوگوں کے سامنے عزت، اللہ اعلانیہ کہہ رہے ہیں تم جو مرضی کہتے رہو، بولتے رہو، میں آسمان سے بول رہا ہوں، اگر اللہ اور اس کے رسول کا چناؤ ہے اور آخرت تم نے لینی ہے۔ محسنات، ساری دنیا کے حسین و جمیل عورتیں مرد اکٹھے ہو جائیں، وہ تمہارے اس حسن کو نہیں پہنچ سکتے جسے حسن انتخاب کہتے ہیں، کیونکہ آپ نے آخری معیار کو چنا ہے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا ہے، آخرت کو چنا ہے، اور کیا ہے؟ اجرن عظیما۔ دنیا کہتی ہے نہیں، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، بے وفا ہیں، معاذ اللہ بے حیا ہیں، ان میں کوئی عزت نہیں تھی، آبرو نہیں تھی پیغمبر کے ساتھ، ان کا تعلق اچھا نہیں تھا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے اس کا جو صلہ دینا ہے اس کی عظمتوں کو رب عظیم ہی سمجھ سکتا ہے۔ پڑھتے ہو نا دعا اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، بڑی امید ہوتی ہے کہ رب عظیم سے، عرش عظیم کے مالک و خالق سے دعا کے لیے رجوع کیا گیا ہے، اللہ شفا دے گا۔ اللہ خود وعدہ کر رہا ہے رب عظیم اجر عظیم کا، تو وہ نہیں دے گا؟ کوئی تھوڑا بہت بھی میرے رب پہ یقین ہے، قرآن پہ یقین ہے، مصطفیٰ پہ یقین ہے، نبی کے گھرانے پہ یقین ہے، اس کے معیار پہ یقین ہے، تو یہ دو آپشن دینے کے بعد اللہ نے تھرڈ وارننگ دی ہے، فرمایا یا نساء النبی، اے میری پیغمبر کی بیویوں، پہلے پیغمبر سے کہلوایا پھر خود کہا اے نبی کی بیویوں، من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ، اگر تم نے تھوڑا سا بھی کچھ ایسا سوچا جو عام آدمی کے لیے برا ہے، عام انسان یا عورت کے لیے برا ہے، اور اس کا بیان یا وضاحت مل گئی تو سن لیجئے پھر سزا کیا ہے؟ یضاعف لها العذاب ضعفین، ہم سزا بھی ڈبل دیں گے، وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ وڈے گھراں دیاں عورتاں نوں ہاتھ پاؤنا سوکھا نہیں ہوندا، اسٹیبلشمنٹ بھی ڈر دی ہے، فوج بھی ڈر دی ہے، سپاہ بھی ڈر دی ہے، یار کتے کچھ ہو ہی نہ جاوے، لوگ ڈرتے ہیں کتے نبی دے گھر نوں ہاتھ پان لگے ہیں تے ساڈے فرشتیاں نوں اگوں سیدھے ہو جان۔ یہ ساڈے لیے کام بڑا سوکھا ہے، اسی جدوں چکنا ہے، سزا دینی ہے، پھر کوئی روک نہیں سکتا۔ وارننگ بھی کتنی ہے، دھمکی بھی کتنی ہے، دونوں آپشنیں بھی ہیں، اور آگے پھر خوشخبری سنائی گئی وَمَن یَقْنُتْ، 22واں پارہ شروع ہے، اور جو قنوت کرے، تو میں نماز میں قنوت کریں تو امید ہوتی ہے اللہ معاف کر دے، کر دے ہو نا مترا؟ کیا ہے دعا قنوت؟ اللہم اہدنی فیمن ہدیت، اللہ جن کو ہدایت یافتہ کیا ہے میرا نام بھی اس لسٹ میں ڈال دے۔ یا اللہ خود کہہ رہے ہیں وَمَن یَقْنُتْ مِنکُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اے نبی کی بیویوں جو جھکی جھکی سی، مٹی مٹی سی، ماننے والی مطیع بن کے، فرما بردار بن کے، تسلیم کر کے، رضا کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، حیا کے ساتھ، وفا کے ساتھ، للہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جڑے گی، وتعمل صالحا، اعمال نیک کرے گی، نؤتیھا اجرھا مرتین، ہم دنیا کو جہاں سنگل دیں گے آپ کو ڈبل ملے گا۔ سر جی اج تک کتے سکور ویکھیا جے کہ انہیں سنگل ماری ہوئے تے امپائر خوشی ڈبل کر دے؟ مجھے تو کرکٹ میں ایسی مثال نہیں ملی، دیوانے ہیں، مجنوں ہیں لوگ اس گیم کے، لیکن وہ بیچاری سنگل ہی رہندی ہے۔
ادھر کیا ہے، لوگوں کی سنگل ہوگی، تمہارے لیے وہی چیز ڈبل ہوگی۔ اللہ ڈبل دے رہا ہے، اعزاز ڈبل دے رہا ہے، رتبہ ڈبل دے رہا ہے، شان ڈبل دے رہا ہے، عزت آبرو مقام وفا کے سرٹیفکیٹ ڈبل دے رہا ہے۔ وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، نبی کی بیوی ہم آپ کو عزت والا رزق دیں گے۔ سر جی عزت والا رزق ان کے پاس کیا تھا؟ میں نے تاریخ اٹھا کے دیکھی، واقعات اور حالات دیکھے۔ ایک کھجور ہوتی تھی، 8 روزے دار ہوتے تھے، اتنا سا رزق تھا۔ غزوے پہ جاتے تھے، پوری کھجور بھی نہیں ہوتی تھی، گٹھلی منہ میں رکھ کے منہ ہلاتے رہتے تھے، چوستے رہتے تھے۔ 100 میل سفر ہو جاتا تھا، جنگ لڑی جاتی تھی، غزوے ہو جاتے تھے، لہو بہہ جاتا تھا، شہید ہو جاتے تھے، غازی بن کے لوٹ آتے تھے، مگر رب کا شکوہ نہیں تھا۔ اپنے رستے میں لڑانے کے لیے نکالا ہے تو 2 گھونٹ پانی کے بھی پورے نہیں دے سکتا، ایک لقمہ بھی نہیں دے سکتا۔ اتنے تو کسی نو کبڈی کراؤن لے جائیے نا نال، چلو کبڈی والے نو چھڈو، مولوی سد لیے تو کھانے چ کوئی اگا پیچھا ہو جائے، کوئی گیس دا مسئلہ بن جائے، ملکی مسئلہ ہے۔ سر جی ساری زندگی تباہ ہے۔ ایک جملہ تو کسی صحابی کا بتائیے کہ انہوں نے کہا اللہ بھوکے پیٹ پتھر بن کے پھرنے ہیں تے کام بھی تیرے ہیں، من سلوے پہلے ہیں لئی، جڑے باغی سن انہاں نو دے چھڈیے تے ساڈے لئی بھوکا ہی بھوکا۔ اللہ کہتے ہیں میں رزق کریم کا وعدہ کروں گا۔ میں نے دنیا کا ہر رزق دیکھا، میرے محبوب کی گھر والیوں کو وہ میسر نہیں تھا، نہ کوئی اچھا پھل، کھجور کے علاوہ کون سا وہاں پھل جو کہہ سکتے ہو نا جدید ترین ٹیکنالوجی میں، وہ ان کے پاس نہیں تھا۔ پتہ ہے ان کو اللہ نے کون سا رزق دیا؟ سر جی ایک حلالی نکل آوے تے اللہ دی قسم مول موڑ جاندے نے۔ میرے رب نے ان کو اپنی اولاد تو شاید نہیں دی تو واپس لے لی، لیکن رب نے جو آگے نسلی بچے دیے ہیں، بچیاں دی ہیں، امتی دیے ہیں، ماننے والے بیٹے دیے ہیں، وہ امی خدیجہ کے بغیر نہیں بولتے، امی سودا، امی عائشہ، امی حفصہ، یہ جو وفادار بچے ہیں، علماء بنتے ہیں، 8 سال پڑھتے ہیں، منبر و محراب پہ آتے ہیں، انہیں اپنی ماں کی اتنی عزت پیاری نہیں ہوتی جتنی ان کی عزت پیاری ہوتی ہے۔ دفاع کرتے مر جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں، سیال کوٹ سے اٹھتے ہیں، سیال کوٹ سے گجرانوالہ پڑھتے ہیں، لاہور پہنچتے ہیں، مدینہ جاتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ امی عائشہ کے دوپٹے کا دفاع کرتے ہوئے میرے نبی کے یرانے اور گھرانے کا اس سزا کی پاداش میں اڑائے جاتے ہیں۔ علاج ریاض میں ہوتا ہے، موت وہاں پہ آتی ہے۔ یہ رزق کریم رب اٹھا کر کے اما عائشہ کے قدموں میں لے جا کر کے، میرے نبی کے اصحاب کے قدموں میں جا کے پھر قبر کی جگہ دے کے بتاتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے رزق کریم۔ سر جی ساڈا دفاع تے ساڈا اپنا بچہ بڑی اوکھا ہو کے کردا، سکا بھائی اوکھا کردا ہے۔ کیا اللہ نے رزق دیا ہے؟ پوری دنیا میں ہر زبان بولنے والا میرے نبی کی بیویوں کا دفاع کر رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ راہی کو کتے نہیں بھونکتے، میرا لفظ برا لگے تو میں نے کتے کے لیے بولا۔ اپنی اولادیں اپنی ماؤں پہ بھونکا نہیں کرتی۔ وفادار بچے کبھی بھی مر جائیں گے۔ سکے پیو تے سکی ماں دے سامنے جڑا اکھ چک گیا نا، میں سمجھنا کہ وہ پاویں میں ہاں تے پاویں کی ہور ہے، ختم ہے، غلطی ہے، لوٹ آؤ۔ اگر یہ ہو رہا ہے، کوئی کر رہا ہے اور سمجھ رہا ہے میں بڑا ہو گیا، پروٹوکول مل گیا، عزت مل گئی۔ ابو الحکم سے بڑا کوئی نہیں تھا، آٹے سے بال نکال دیتا تھا۔ رب نے ابو جہل کر کے مارا ہے، ابو لہب کر کے مارا ہے، عتبہ کر کے مارا ہے، شیبہ کر کے مارا ہے، ولید کر کے مارا ہے۔ رزقن کریما۔ سر جی اللہ دی قسم دن رات کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں کانفرنس میں میری نبی کی بیویوں کا دفاع نہیں ہو رہا۔ اولاد بھی رزق کریم، اللہ ایسی اولاد سب کو دے۔ اللہ جو زندگی ہے، میں، میری اولادیں، میرے بچے، میرے دوست، میرے بھائی، میری جتنی عوام ہے، اللہ اپنی ماؤں کے لیے اور پیغمبر کی بیویوں کے لیے، ان کے دفاع کے لیے، ان کی عزت کے بیان کے لیے، پروٹوکول کے لیے، ان کی وفاؤں کے تذکرے کے لیے، اللہ اہل بیت کے ایک ایک فرد کے لیے یہ غیرت مند بچے رزق کریم بن کے تیار ہیں۔ اللہ قبول فرمائے۔ یہ نہیں کہ باتیں نہیں ہو رہی، باتیں ہوتی ہیں، ہر دور میں ہوتی رہی ہیں، میرے نبی کی زندگی میں ہوئی تھی باتیں، لیکن جب آسمان دفاع پہ آ جائے، قرآن دفاع پہ آ جائے، رحمان دفاع پہ آ جائے، اور ایک مومن
ایمان والا دفاع پہ اتر آئے، جہاں پیمبر خود دفاع کریں، زبان سے وہی بولیں۔ حق تسلیم کرنے میں عزت ہے، وگرنہ ناکامیاں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں یا نساء النبی، میرے نبی کی بیویوں، میری نبی کی، سنتے جائیے، میں چوتھی آیت پڑھ رہا ہوں اور مسلسل میرے نبی کی بیویوں کا ذکر ہے۔ اہل بیت میں سر فہرست، ٹاپ آف دی لسٹ، اللہ جن کے لیے آیتیں اتار رہے ہیں، جن کے لیے باتیں کر رہے ہیں، ان کو بیچ میں سے نکالا نہیں جا سکتا۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، میری نبی کی بیویوں، ساری کائنات اور زمانے کی عورتیں اکٹھی ہو جائیں، وہ تمہارے مقام کو نہیں پہنچ سکتی۔ سر جی 1000 بیٹی بھی کٹھی ہو کے ماں دے رتبے نو جاوے تو ماں نہیں بن سکتی، تے پتر زمانے دا ولی بھی بن جائے، تے پاویں ڈاکٹر بن جائے، تے پاویں صدر بھی بن جائے، وہ ابا نہیں اخوا سکتا۔ اللہ کہہ رہے ہیں لستن کاحد من النساء، ایک بھی عورت، ایک بھی۔ یہ آیت سیدہ فاطمہ پڑھتی تھی اپنی ماؤں کے لیے، یہ حسنین کریمین پڑھتے تھے اپنی نانیوں کے لیے، یہ آیت تلاوت کرتی تھی سیدہ زینب، رقیہ، ام کلثوم، پیغمبر کی بیویوں کے لیے، اپنی نانیوں کے لیے۔ کہاں جاؤ گے، کہاں تک بھاگو گے؟ آؤ بدلو عقیدے، اگر بدل سکتے ہو تو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے تقوی اختیار کرنا ہے، جن کے تقوی کی بات اللہ کرے، اور پھر اللہ کہتے ہیں فلا تخضعن بالقول، اپنی بات میں معمولی سی بھی لچک نہیں دینی، دبنگ لب و لہجے میں بات کرنی ہے۔ آپ کی پرابلم ہے نہیں، آپ تو تقوی والی، اجر والی، عظمت والی، حسن والی، جمال والی، کمال والی، وفا والی، حیا والی۔ مسئلہ اگلے کا ہے فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کوئی دل کا مریض، کوئی دل کا گرا ہوا گھٹیا، کوئی کوڑ کی بیماری والا، وہ آپ کے بارے میں کچھ منفی نہ سوچ لے، بس ہم یہ چاہتے ہیں۔ مریض سوچ بھی رہے ہیں، مریض بول بھی رہے ہیں، اور پاگل خانے میں جا کے پاگل جو ہے وہ کو پاگل کہہ رہا ہوتا ہے۔ یہ دنیا کا نگار خانہ ہے، یہ مینٹل ہاسپٹل ہے۔ عقل والے کو بے وقوف کہا جاتا ہے، یا کائنات کے سب سے عقل مند کو مجنون کہا گیا، کہا نہیں تھا مکے والوں نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہا جائے گا محمد کو مزمم بولا گیا، کہا نہیں گیا، زبانیں پکڑ لی۔ اللہ کہتے نہیں میں زبانیں یہاں نہیں پکڑ رہا، میں نے جب ڈور دی ہے تو ڈھیل دی ہے، موقع دیا ہے، شاید لوٹ آئیں، اور لوٹ آئیں تو بہتر ہے۔ میں اسی لیے اپنی دعوت آج رکھ رہا ہوں کہ لوٹ آؤ۔ صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو بھولا نہیں کہتے۔ اب اللہ فرماتے ہیں وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، بات معروف کرنی ہے، بات دستور کے مطابق کرنی ہے، بات عزت اور آبرو والی کرنی ہے۔ جاؤ ساری دنیا کی خواتین کی بولیاں وار کے رکھ دوں اس ایک بولی پہ جو اماں خدیجہ نے پہلے دن محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا تھا، جب آپ گھبرائے ہوئے، سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے، بخار کپ کپی، اور اس وقت ٹمپریچر ہائی، اور آپ کہہ رہے تھے زملونی دسرونی زملونی زملونی، چادر دے دو، لحاف دے دو، اڑا دو، انی اخاف علی نفسی، آج مجھے ڈر لگ رہا ہے میں بچوں گا نہیں۔ اور وہ سامنے سے کہتی ہیں کلا واللہ ابشر ان اللہ لا یضیع اللہ ابدا، میرے محبوب ٹھیک ہے مہینہ بھر باہر رہ کے آئے ہو، تو بندہ مہینہ باہر رہا ہوئے تو بڈی دا میسج کچھ ہو رہی ہوں۔ میں تو کہا کرتا ہوں، میرے ایک دوست کو بیگم نے روکا آج تو رات پروگرام تے نہیں جانا، روز مولوی نال ٹریا انہیں، وہ پھر ٹر گیا، پھر رستے چ چین ٹوٹ گئی، ایک جگہ کتا پہ گیا، کپڑے پٹ پھٹ گئے، دند دند بج گئے، گھر آوے تے نالے اتھے زخم تو ہوئے تے نالے اتھے لاوے سرخ مرچاں۔ آپ کو پتا ہے کتے کاٹے کے علاج کے اندر ہمارے ہاں دیہاتی ماحول میں سرخ مرچ لگائی جاتی ہے، سرخ مرچ رکھے نالے انہوں گلاں کرے، ہوں روز جاویں ڈکیا سی نا، جنہیں بوڑھی دی نہیں منی وہ بھی کدی کامیاب ہویا۔ ایسی بات میرے مرشد کے گھرانے نے نہیں کی، معیاری بات، بڑے لوگوں کی باتیں بھی قلنا قولا معروفا۔ محبوب اگر آپ کو ہی رب نے اٹھا لیا تو یہ زمانہ چلے گا کیسے؟ آپ بوجھ بانٹنے والے، دکھ بانٹنے والے، رشتہ داریوں کو ملانے والے، توڑنے والوں کو جوڑنے والے، مزدوریاں کر کے کما کے گھر چلا کے دینے والے، آپ نہیں، یہ نہیں ہو
سکتا. وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. اما عائشہ سے کسی نے پوچھا حضور کیسے ہیں؟ سر تیری سوچ میں وہ خلاف تھے، اگر خلاف ہوتے تو یہ جملہ ساری دنیا کی کتابیں اکٹھی کر کے جتنی تحریریں اکٹھی کر لی جائیں، میری اماں نے جو میرے محبوب کا وصف بیان کر دیا اور کوزے میں دریا بند کر دیا، مقابلہ نہیں. کہا کبھی قرآن پڑھا ہے؟ کہا پڑھا ہے. کہا الحمد سے لے کے بناس تک جو جو قرآن بولتا ہے کانا خلقہ القرآن، میرے مرشد و راہبر کا وہی تول ہے، وہی بول ہے، وہی اخلاق ہے، وہی رویہ ہے. قرآن پڑھ تجھے مصطفیٰ نظر آئے. تے انہاں بیبیاں دے بچے اٹھ کے انہاں ہستیاں تے بول دے نے جنہاں نے کدی اپنے بندے دے بارے چنگی گل ہی نہیں کیتی. تے سر جی پھر ایڈیاں چھوٹیاں گلاں چھوٹے بندیاں نہیں سجدیاں نے، بڑے لوگوں کے لیے بڑی سوچ اور بڑا قرآن اور اس کا کہنا. اور پھر اللہ کہتے ہیں ذرا اصول اپنائیے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اگر میرے نبی کے گھر رہنا ہے تو اپنے گھر رہنا. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، زمانہ جاہلیت والا کپڑا نہیں لینا. کیا ہے زمانہ جاہلیت والا کپڑا؟ عورتیں پورا پہنتی تھی، لمبا جبہ ٹخنوں تلک. صرف جب انہوں نے میک اپ کرنا ہوتا تھا تو زیور کانوں میں بالے ڈالتی، گلے کے اندر کینٹھی یا جو بھی لاکٹ وغیرہ، تو سر کا دوپٹہ سر پہ پورا رکھ کے یہاں لے کے اس جگہ پہ اس کو کانوں کے پیچھے یوں کر کے پیچھے پھینک دیتی تھی تاکہ یہ والا اور یہ دکھے. بس اللہ نے اسے بھی کہا آپ نے یہ بھی نہیں کرنا. اور پھر انہوں نے کیسے مانا؟ حضور کے پاس کیس آ گیا کہ محبوب عورت اپنی چادر عبایا برقع جو بھی پہنے تو کتنا لمبا ہونا چاہیے؟ ٹخنوں تلک، پاؤں تلک، گھٹنوں تلک، کہاں تلک؟ اپر کیسا ہونا چاہیے؟ میرے مرشد نے کہا کہ ایڑی کے بعد ایک بالش پیچھے چھوڑا، اڈی تمہیں تھلے ایک گیٹ پورا کپڑا پیچھے. بیویوں نے آ کر کے جب یہ بات کہی کہ ہم جب آتے ہیں تو راستے میں لوگ پیشاب چاڑا بیٹھے ہوتے ہیں، گندگی ہوتی ہے تو پیچھے کپڑا لگتا ہے، نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ دھوئیں گے یا وہ؟ تو آپ نے کہا جو صاف جگہ آئے گی جب اس پہ رگڑا جائے گا تو وہ صاف ہو جائے گا. نفیس نبی کا نفیس فتویٰ. کافر محبوب کتنا پھر بھی ایک گیٹ اے اس تو تھوڑا ہے، لے کے جاؤ ذرا گٹے تو تھلے کتنے آنڈے. ماں جی پاس بیٹھی تھی. قُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اچھی بات کہنے والی، اچھی سوچ کی مالک، گھر میں رہنے والی اور تبرج نہیں کرنا. کہنے لگی محبوب اگر صرف ایک گیٹ ہویا تے ہوا جدو نال او دے نال کپڑا اڈنا ہے نا تے پچھوں اڈیاں ننگیاں ہون گیاں، لوگ اڈی ویکھ لین گے. ایسے با حیا با وقار ایک نمبر معیار اور عظمت کے گھرانے اور گھر اور میری نبی کی بیویوں کے بارے میں آج وہ بولے سنبھلتا نہیں جن سے سر کا دوپٹہ سنبھالیں گی کیا وہ کلیجہ کسی کا؟ انہاں دے جگر گوشے اٹھ کے تے ادھا دیاں ہستیاں دے بولن. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز نہیں چھوڑنی. اس کے بعد میرے پیغمبر کی کسی بیوی نے نماز چھوڑی ہو تو حوالہ. وَآتِينَ الزَّكَاةَ، مال دولت دوں تو زکات دینی ہے. وَأَطِيعْنَ اللَّهَ، اللہ کی بات ماننی ہے. وَالرَّسُولَ، پیغمبر کی بات ماننی ہے. سر جی ایڈی لمبی تمہید تو بعد جڑی اللہ گل کرن لگے نے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا بعد میں کہا ہے. اللہ کہتے ہیں یہ سارے فیصلے، یہ ساری باتیں اسی لیے ہیں. کس لیے ہیں؟ یہاں آیت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اے میرے نبی کے گھرانے، اے میرے نبی کے اہل بیت، اے میرے نبی کے قابل، اے میرے نبی کے اہل، اے میرے نبی کی شایان شان ان کی بیویوں. یا ایھا النبی کل ازواجک یا نساء النبی. لگاتار سیاق ان کے بارے میں، بات ان کے بارے میں. اب اللہ کہہ رہے ہیں یہ اللہ فیصلے کیوں دے رہا ہے، یہ آرڈر کیوں دے رہا ہے، یہ آپشن کیوں دے رہا ہے؟ تاکہ تمہارا رب تمہیں جو ہے جتنی گندگی کوئی تمہارے بارے میں گندی زبان ہے تو اس زبان کے الفاظ ختم کر دے. ہوا اڑے تو ہوا کا رخ پھیر دے، اور اگر کوئی بات کرے تو اس کی بات اس کے منہ پہ لٹا دے. آپ کے بارے میں کوئی گھٹیا سوچ رکھے تو میں پاک کرنے والے اتنے بولنے والے. آپ کو پتا ہے میرے محبوب کی بیویوں کے خلاف بولنے والے دنیا میں صرف 2% اور دفاع کرنے والا
قربان نہ جاؤں رب کے اس معیار پہ، اس حسن پہ۔ سر جی 80% الحمدللہ کلمہ پڑھنے والے، بلکہ اس سے بھی آگے اگر میں کہہ دوں نا 98% تو بعید نہیں، الحمدللہ دفاع کرنے والے، رد کرنے والے، غلط بات کو ریجیکٹ کرنے والے، صفائی کرنے والے اور تطہیر کرنے والے، کپڑے دھونے والے، داغ مٹانے والے ہیں، داغ لگانے والے تھوڑے لیکن اس داغ کو مٹانے والے زیادہ۔ اللہ کا یہ فیصلہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کپڑے کو دھو دھو کے جب تک داغ مٹے گا نہیں، پنجابی پنجابی میں، اردو والا اردو میں، سرائکی والا سرائکی میں، بلوچی والا بلوچی میں، سندھی سندھی زبان میں، مکران والا مکرانی میں، خیبر پختونخوا والا پختوں میں، کوئی فارسی میں، کوئی انگلش میں، ہر زبان کے ہر لہجے میں، ہر خطیب اپنی اپنی ادا میں یہ داغ دھون بھی ڈیا ہے تے رگڑن بھی ڈیا ہے تے صاف بھی کرن ڈیا۔ میں ڈیوٹیاں لا دیتی ہیں تے اے میری ذمہ داری ہے۔ یہ آیت میری نبی کی بیویوں کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں۔ اور اگلی بات وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، متصل بات بھی، اے نبی کی بیوی اور نبی کے گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، کرتے رہنا، حدیث کی تلاوت ہوتی ہے، کرتے رہنا۔ یہ تو تھے میرے نبی کے گھرانے میں خود حضور اور میری نبی کی 13 بیوی۔ اہل بیت کتنے ہو گئے اب آ جائیں؟ کافی سارے لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں نہیں جی تسی منیا نہیں سونے، 4 دوائیاں رکھ کے بیٹھا ہیں تو کہنا میرے کو بڑا بڑا میڈیکل سٹور ہے، اور جب میڈیسن کی ضرورت پڑے تو ملے نا۔ ذرا پتہ کر یہ اہل سنت والجماعہ کے پاس اہل بیت کی عزت بھی کتنی ہے، آبرو بھی کتنی ہے، نفری بھی کتنی ہے۔ سنیے، انگلیوں پہ گننا چاہتے ہو تو گنو۔ ہم نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت اور اہل بیت کا سرتاج مانا ہے پہلے نمبر پہ۔ دوسرے نمبر پہ میرے نبی کی اہل بیت میں سر فہرست سیدہ خدیجہ، پھر سیدہ سودا، پھر سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ، سیدہ ام سلمہ، سیدہ زینب بنت جحش، زینب بنت خزیمہ، سیدہ جویریہ، سیدہ ام حبیبہ، سیدہ صفیہ، سیدہ میمونہ، سیدہ ماریہ قبطیہ، ریحانہ بنت زید۔ 13 یہ 14ویں مصطفیٰ میرے محبوب کے 3 بیٹے قاسم عبداللہ اور ابراہیم، 14 اور 3 17۔ میرے نبی کی 4 بیٹیاں، یہ زینب، یہ ام کلثوم، یہ رقیہ، یہ فاطمہ، 17 اور 4 21۔ میرے نبی کے 3 داماد، جناب ابو العاص اور جناب عثمان، جناب علی، یہ 24، اور پھر 4 بچے جناب ابو العاص کے، میری نبی کی بیٹی سیدہ زینب کے، یہ جناب علی ابن ابی العاص، یہ محمد ابن ابی العاص، یہ یحییٰ ابن ابی العاص، یہ امامہ بنت ابی العاص، 24 اور 4 28، اور جناب عثمان کے بیٹے سیدہ رقیہ سے عبداللہ 29، اور جناب علی اور سیدہ فاطمہ سے میرے محبوب کے نواسے جناب حسن، جناب حسین، جناب محسن، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم۔ 6 لوگ یہ 29 اور 6 35۔ تو نے سمجھا ہے کہ ہمیں ماننا نہیں ہے، ہم نے آل کو مانا ہے، 1 to آل کو مانا ہے، A to Z کو مانا ہے، الف تا یا کو مانا ہے۔ جسے محبوب نے مانا، قرآن نے مانا، رحمان نے مانا، ہم نے بھی مانا۔ بات آل کی ہے، بات ہے جناب عقیل، ابو طالب کے بیٹے، علی کے سگے بھائی۔ اگر تو میرے سے لسٹ مانگے گا نا تو تیرے سے سنبھالنی تھوڑی مشکل ہو جائے گی، اور تو کہتا ہے یہ مانتے ہی نہیں ہے۔ میرے علی کے اس بھائی کے 20 بیٹے اور 10 بیٹیاں تھیں۔ بنائیں لسٹ، ذرا کریں تیار، چیک تو کرتا چل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ اور ان کی آل، چچا عباس اور ان کی آل، اگر میں گننا شروع کر دوں نا تو گنتی سینکڑوں تک جائے گی۔ تو 5 کو لے کے کہتا ہے یہ مانتے نہیں ہیں، ہم نے ان 5 کو بھی مانا ہے، ان سب تنوں کو مانا ہے، جس تن کو میرے مصطفیٰ نے مانا ہے۔ اچھا بات یہیں پہ ختم ہو جاتی، میں کہتا جی ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے متصل میرے نبی کا گھرانہ بیان کر کے یہ کہہ کر کے والحکمہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، تیرا رب بڑا باریک بینیوں سے جاننے والا ہے۔ اب اللہ میرے نبی کے گھرانے کے بعد یارانے کے مرد اور عورتوں کے تذکرے اور 10 خوبیاں،
وصف ایسے بیان کیے ہیں نام لینے کی ضرورت نہیں، لسٹ لمبی ہو جانی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان المسلمین والمسلمات، تجھے مسلمان میں کہتا ہوں، تو مجھے مسلمان کہتا ہے، بڑی مہربانی ہے۔ او جی یہ مینوں پاجی ساری دنیا مینوں کافر کہندی ہے، آ جڑا مولوی ہے نا انہیں مینوں کبھی کافر نہیں آکھیا، میں دا بڑا خیال رکھنا۔ سر جی سارا جہان کہتا رہے جنہیں اللہ مسلمان کہیں کوئی ان کا بگاڑ سکتا ہے؟ فرمایا میرے نبی کے یارانے میں پلنے والے، تربیت میں پلنے والے، ان کے مرد مسلمان، ان کی عورتیں مسلمان، والمومنین والمومنات، ان کے مرد مومن، عورتیں مومنات، والقانتین والقانتات، مرد جھکے ہوئے، عورتیں مٹی ہوئی، اسی طرح والصادقین والصادقات، مرد ہمیشہ سچ بولنے والے اور عورتیں بھی سچائی کی علم بردار، اور آگے بڑھ کر کے والصابرین والصابرات۔ ایتھے تے کوئی ماڑا جہا نقصان ہو جائے تے پٹنا پا دیندے ہو، ان کے 70 لاشیں بھی ہیں، 4 لوگ رشتہ دار بھی ہیں۔ کہا باپ فوت ہو گیا ہے، کہا دین اس سے بھی بڑی قربانی مانگتا ہے، کہا تیرا بھائی فوت ہو گیا ہے، کہا اللہ اس سے بھی بڑی قربانی مانگتا ہے، کہا تیرا شوہر شہید ہو گیا ہے، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، دین اس سے بھی بڑی قربانی مانگتا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ حضور زندہ ہیں؟ یہ تھے صبر، یہ تھے بندیاں کو نہیں ہٹدا، کوکا نہیں چھٹ دیاں، گلے پھٹ رہے، قمیصیں اتر رہی، سینہ کو بھی ہو رہی، کیا کچھ نہیں ہو رہا، مگر وہ صابر میرے نبی کے اس سچے سے نکلے، تعلیم اور تربیت سے نکلے۔ والخاشعین والخاشعات، تجھے مجھے کسی کا ڈر نہیں، لیکن وہ سہم جاتے تھے، وہ ڈر جاتے تھے۔ حضور نے آ کے کہا میں جہنم میں جا کے دیکھا عورتیں زیادہ جل رہی ہیں، سہم گئی۔ یہ نہیں کہا ہماری کی طرح آج کے میڈیا کی طرح اچھا تسی مرد سو نا مرداں دی سائیڈ لئی، میں کتے ایک جمعہ پڑھا دواں نا مرداں دے حق چ، گھروں ہی کام شروع ہو جانا ہے۔ اچھا ماری جے نا ڈنڈی اج، مرد سجے انہاں دی سائیڈ لے گیا، کدی ساڈی بھی سوچ لیا کرو، ساری زندگی بھی بیان کرتے رہے نا ان کے حقوق، ایک جمعہ کتے مرداں دے پڑھا دی، ساری زندگی ماں پہ پڑھائی مولویوں نے، ایک جمعہ پیو تے پڑھایا، لوگوں کو برداشت نہیں آیا۔ لیکن اللہ گواہی دے رہے ہیں جناب ان کے مرد ڈرنے والے، عورتیں ڈرنے والی، والمتصدقین والمتصدقات، اے مانگ مانگ کے پن پن کے نظر مولا نیاز حسین تے بیچارہ جنڈے او دین والے، او دے کے بھی برے، ہم مانگت اور فقیر بن کے بھی اچھے۔ اللہ کہتے ہیں والصائمین والصائمات، نہ گرمی میں روزے چھوڑے، نہ جنگ میں چھوڑے، نہ جہاد میں جوڑے۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں روزہ چھوڑ دو، کھول لو، اور کہہ رہے ہیں حضور تھوڑا جہا تو دن رہ گیا، پچھو اتنا مدینے تو سفر کر رہے ہیں، عثمان پہنچ گئے، آ مکہ ہے، دشمن اگے ہوئے، کوئی گل نہیں، نڈھال ہو رہے ہیں، کپڑے اوپر دیے جا رہے ہیں، روزہ نہیں چھوڑ رہے۔ ہم روزہ کبھی رکھ کے راضی نہیں، پیتے پانی ہو جاتے ہیں اور بولتے ان پہ ہیں جن کی گواہیاں اللہ دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، نکاح کرنے والے، صفا نہیں، زنا نہیں، فضولیات نہیں، ادھر ادھر نہیں۔ اور آج وہ بول رہا ہے جس کو پتہ ہی نہیں کہ میرا معاملہ کیا ہے۔ اور آخری بات اللہ کہتے ہیں والذاکرین اللہ کثیر والذاکرات، میرا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، ان سے جو ماضی میں ہو گیا میں نے معاف کر دیا، ان سے جو ماضی میں ہو گیا۔ آج ایک شعر پڑھ رہا تھا کہ وہ ہند جو ہے وہ شہداء کے کلیجے چبانے والی۔ پہلی بات تو ہم کلیئر کٹ کہتے ہیں روایت صحیح نہیں، اگر صحیح تیری نظروں میں ہو بھی تو اسلام سے پہلے جو کچھ بھی ہو، الاسلام یجب ما قبلہ، اللہ کبھی اس کا تانا نہیں دیتے، جو توبہ کر لے، قبول کر لے، اسلام میں آ جائے، اللہ پچھلے گناہ کو، فائلوں کو اکھاڑ کے، ہماری طرح سوشل میڈیا اس کا میڈیا ٹرائل نہیں کرتا، رب فرشتے بھیج کے یہ نہیں کہتا یہ تو نے کر رکھا ہے، یہ کر رکھا ہے۔ اللہ کہتے ہیں تیرے پچھلے گناہ اٹھا کے بھی تیری توبہ سچی ہو میں نیکیوں میں بدل کے رکھ دوں گا، میں اجر عظیم سے نواز دوں گا۔ یہ ہے میرے نبی کا معیار، ذات کا معیار، بات کا معیار، گھرانے کا معیار اور ان کے یارانے کا معیار۔ اب اس کے بعد اللہ جو آخری فیصلہ دیتے ہیں، ما کان للمؤمن ولا مومنہ، کسی بھی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے اجازت نہیں ہے کیا اذا قضى الله ورسوله، یہ فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرهم، کہ رب اور رسول ایک فیصلہ کریں اور وہ کہ میں نہیں مانتا۔ یہ فیصلہ پیغمبر کے بارے میں، آل کے بارے میں، اصحاب کے بارے میں کس کا ہے؟ اللہ کا، اللہ کے رسول کا، رب کے قرآن کا، اللہ کی وحی کا۔ وہ مومن اور مانے نا،
مننا پینا ہے پھر ہی گزارے ہونے نے، نہیں تے 4 دن دی زندگی ٹور پہلے بھی گئے نے، ٹور تسی بھی جانا ہے۔ کم از کم ان کے بارے میں ذہن صاف کر کے جن کے اللہ نے دیا ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لوگوں یاد رکھو نافرمانی کا آپشن ہم نے رکھا ہے، اگر کوئی بننا چاہتا ہے بنے، ہم روکیں گے نہیں، زبردستی ہاتھ نہیں پکڑیں گے، زبان پکڑ کے گدی سے نہیں کھینچیں گے، ہم موقع دیں گے، لیکن جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، دنیا میں بھی واضح گمراہ، قبر نشر حشر میں بھی گمراہ، اور کل قیامت کے دن بھی وہ گمراہ، جنت نہیں جانے والا، جہنم جائے گا۔ حضرات اس فیصلے کو ذرا دل سے پڑھ کے، دل سے مان کے، محبت میں، تنہائی میں سوچ کے، اللہ کے محبوب کی ختم نبوت کا تاج، میرے نبی کے گھرانے کے اہل بیت کا تاج، میرے نبی کے یارانے کی صحبت کا تاج، کبھی ان سے چھیننے کی کوشش نہ کرنا۔ ایتھے تے کوئی سر تو ٹوپی لا کے اپنے سر تے لوے تو لوکی انہوں بدتمیز کہندے نے، کیڑی ہستیاں دی جا کے ٹوپی نو ہاتھ پایا جے تے پگڑی تے چادر نو ہاتھ پایا جے۔ اللہ عمل کی توفیق دے، وما توفیقی